آج پوری دنیا میں امریکہ کے وینیزویلا پر عملاً قبضے کا چرچا ہے۔ وینیزویلا کے صدر نکولس ماڈورو کے اغوا اور نیو یارک میں ٹرائل کا چرچا ہے۔ وینیزویلا میں رجیم چینج کا چرچا ہے۔ امریکہ کے سپر پاور ہونے کے زور پر دنیا کے سیاسی نقشے کی اثر و نو تشکیل دینے کی کوشش کا چرچا ہے۔ دوسری جنگ عظیم سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایسا پہلی بار نہیں ہوا کہ امریکہ بزور طاقت کوئی حکومت تبدیل کر کے اپنا من چاہا نظام اور حکومت کسی ملک پر مسلط کرنا چاہتا ہو۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد بار بار امریکہ نے اپنے مخالف ملکوں پر فوجی یلغار کی، وہاں کی حکومتیں پلٹ دی اور ان ملکوں کے ریسورسز پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ امریکہ نے کئی موقعوں پر ڈائریکٹ جنگ کی، کبھی اپنے الائز یا اتحادیوں سے کارروائی کرائی یا انڈائریکٹ پریشر کے ذریعے ایسے ملکوں میں رجیم چینج کرائی جہاں سے اپنے پولیٹیکل اور اکنامک انٹرسٹ اور سیکیورٹی خدشات نظر آئے۔ کبھی ڈیموکریسی کے نام پر، کبھی کمیونزم کے خوف کی آڑ میں، کبھی دہشت گردی کے خلاف جنگ کے عنوان سے، کبھی عالمی امن کے نعرے کے ساتھ امریکہ درجنوں ملکوں میں حکومتیں گرانے اور سیاسی نظام کو بدلوانے کا عمل 70 سال سے چلا رہا ہے۔ یہ انٹرونشن کبھی کھلے میدان میں ٹینکوں، جنگی طیاروں اور بحری بیڑوں کے ساتھ سامنے آئی اور کبھی بند دروازوں کے پیچھے خفیہ فنڈز اور CIA کی خاموش کارروائیوں کی صورت میں انجام پاتی رہی۔ کہیں منتخب حکومتوں الیکٹڈ گورنمنٹ کا اچانک تختہ الٹا تو کہیں اپوزیشن موومنٹس کو مصنوعی آکسیجن فراہم کی جا رہی تھی، کہیں فوجی بغاوتوں کو مورل جسٹیفیکیشن دی جا رہی تھی۔ ہر جگہ کہانی کا آغاز مختلف تھا مگر انجام اور اس کا اینڈ حیرت انگیز طور پر ایک جیسا دکھائی دیا، یعنی بے پناہ جانی اور مالی نقصان، منقسم معاشرہ، ڈیوائیڈڈ سوسائٹی اور ایک ایسی ریاست جو اپنے ہی وجود کو سنبھالنے کے قابل نہیں رہتی۔ آج آن مائی ریڈار میں ہم دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ کی دنیا کے مختلف خطوں میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ انٹرونشن اور اوورٹ اور کوورٹ ملٹری آپریشنز، یعنی کھلے عام اور خفیہ فوجی کارروائیوں اور CIA کے انٹیلیجنس آپریشنز کا جائزہ لیں گے۔ دنیا میں کیا کرتا رہا ہے امریکہ؟ آج کے OMR میں آپ صرف چند منٹ میں امریکی اشاروں پر رجیم چینج کی 70 سال کی تاریخ کی جھلک دیکھیں گے، لیکن اس کے لیے اس ویڈیو کے اینڈ تک آپ کو میرے ساتھ جڑے رہنا ہوگا اور رجیم چینج کے حوالے سے امریکی فورن پالیسی پر کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی ضرور دینی ہوگی۔ دنیا کے مختلف کنٹریز میں امریکی انٹرونشن کو انٹرنیشنل ریلیشنز کے ماہرین اور ہسٹورینز امریکی مداخلت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ان میں پہلے نمبر پر اوورٹ ایکشن یعنی براہ راست فوجی کارروائیاں، دوسرے نمبر پر کوورٹ ایکشن یعنی CIA کے ذریعے خفیہ بغاوتیں، اور تیسرے نمبر پر سیاسی اور اکنامک پریشرز کے ذریعے ملکوں کو اتنا کمزور کر دینا کہ ان کے عوام خود اپنے حکمرانوں سے پناہ مانگنے پہ مجبور ہو جائیں، اور اکثر ان تینوں کو ملا کے ہر جگہ استعمال بھی کیا گیا ہے۔ یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ امریکہ نے اپنی ہر انٹرونشن کو کسی نہ کسی ناگزیر ضرورت کے نیریٹو میں لپیٹا اور دنیا کے زیادہ تر کنٹریز نے اس نیریٹو کو تسلیم بھی کیا۔ ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے لے کر مڈل ایسٹ اور نارتھ امریکہ تک امریکی انٹرونشن کے مختلف مقامات رہے ہیں۔ ریزنز بھی الگ الگ تھے۔ ہر بار اچھے خاصے مضبوط کنٹریز جانی و مالی نقصان، ملبے کے ڈھیر، سوشل ڈویژن اور ایک ویک کمزور سٹیٹ سٹرکچر کی صورت میں سامنے آئے۔ اس سلسلے میں ویتنام کی جنگ پہلی بڑی تباہی تھی۔ اس میں تقریباً 30 لاکھ ویتنامیز مارے گئے، 58,000 سے زیادہ امریکی فوجی مارے گئے، لاکھوں افراد زخمی ہوئے، پوری نسلیں بے گھر یا عمر بھر کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر متاثر ہو گئی۔ ویتنام کا انفراسٹرکچر اور ماحولیاتی تباہی ایسی ہوئی کہ پورے کے پورے شہر، دیہات، بریجز اور اریگیشن سسٹم مٹ گئے۔ امریکن بمبنگ میں اتنی مقدار میں بم برسائے گئے جو دوسری جنگ عظیم یعنی سیکنڈ ورلڈ وار سے بھی زیادہ تھے۔ آخر کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ویتنام میں رجیم چینج نہیں ہو سکی۔ امریکہ یہ طویل ترین جنگ کے بعد ناکام ہو گیا، ویتنام سے تاریخی راہ فرار اختیار کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ سوشل میڈیا نہ ہونے کے باوجود دنیا کے ہر شخص نے اس امریکی تاریخی ڈیفیٹ اور فرار کی تصویریں اور ویڈیوز اپنی نظر سے دیکھی، اور ویتنام اس کمیونسٹ نظریے کے تحت متحد ہو گیا جسے تباہ کرنا امریکہ کا مقصد تھا۔ نتائج الٹے نکلے۔ I believe in what we're fighting for freedom. It's something that we all value.
And I think we're doing the right thing in this. عراق، لیبیا اور افغانستان میں امریکہ کی طویل فوجی کارروائیوں اور ان کے نقصانات بھی ہمارے آج کے آن مائی ریڈار کا حصہ ہیں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ امریکہ کی دنیا میں انٹرونشنز کو شیئر کرنا بھی ضرور سمجھتا ہوں. اس دنیا میں یہ امریکن انٹرونشنز میں کیا ہوتا رہا. ان میں CIA کے ڈائریکٹ انوالومنٹ کی کنفرمیشن بعد میں ڈی کلاسیفائڈ امریکن ڈاکیومنٹس میں سامنے آ گئی ہے. گویا یہ کنفرم چیزیں ہیں یا سابقہ ملٹری آفیسرز اور ڈپلومیٹس نے اپنی کتابوں میں ان کو تحریر کر دیا ہے. گویا یہ محض قیاس آرائی، ریومرز یا الزامات نہیں بلکہ حقیقی فیکٹس پر مبنی انٹرونشنز ہیں جس کے ثبوت ہیں. I was leaving the Pentagon and an officer from the Joint Staff called me into his office and said, I want you to know, he said, he pulled up a piece of paper off his desk. He said, I just got this memo from the Secretary of Defense's office. It says we're going to attack and destroy the governments in 7 countries in 5 years. We're going to start with Iraq and then we're going to move to Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and Iran. 7 countries in 5 years. While I was there in Washington, it was a Friday afternoon, I'd visited Colin Powell. He said, we learned that we can use our military in the region, in the Middle East, and the Soviets won't stop us. He said, and we've got about 5 or 10 years to clean up those old Soviet client regimes, Syria, Iran, Iraq, before the next great superpower comes on to challenge us. It was a pretty stunning thing. You mean the purpose of the military is to start wars and change governments? It's not to sort of deter conflict? We're going to invade countries? And, my mind was spinning. This country was taken over by a group of people with a policy coup. Wolfowitz and Cheney and Rumsfeld and you could name a half dozen other collaborators from the Project for a New American Century. They wanted us to destabilize the Middle East, turn it upside down, make it under our control. اگر آپ میں سے کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وینیزویلا میں تیل پر قبضے کی کہانی کسی نئے اسکرپٹ کا حصہ ہے تو ایسا بالکل نہیں. وینیزویلا پر قبضے کی کہانی اس اسکرین پلے کا حصہ ہے جو اب سے 72 سال پہلے امریکہ نے ایران کے لیے تحریر کیا تھا. جب ایران میں 1953 میں پرائم منسٹر محمد مصدق کے خلاف CIA کی پش پر بغاوت آئی. ایران کی قومی تحویل سے تیل کے ذخائر کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو تحویل میں دینے والی کارروائی کو آپریشن ایجیکس کا نام دیا گیا. گویا ایران نے تیل کے ریزرو جو اس کے ذخائر تھے ان کو نیشنلائز کر لیا تھا، لیکن ان کو ایران کی تحویل سے واپس لینا اور مغربی کمپنیوں کو دینا، اس کے لیے CIA اور MI6 یعنی برطانوی خفیہ ایجنسی نے مل کے آپریشن کیا. اس کا نام ایجیکس رکھا. دونوں ملکوں کی حکومت نے سینہ ٹھوک کر اس مداخلت کا اعتراف کیا، ہاں ہم نے کیا ہے. بالکل ایسی ہی جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 3 جنوری کو اعلان کیا تھا کہ وینیزویلا میں ملٹری آپریشن کا مقصد تیل کے خزانے کو امریکی قبضے میں لینا ہے. کوئی ٹھگی چھپی نہیں. For many years, Iran has defined itself in part by its opposition to my country. And there is, in fact, a tumultuous history between us. In the middle of the Cold War, the United States played a role in the overthrow of a democratically elected Iranian government. Since the Islamic Revolution, Iran has played a role in acts of hostage-taking and violence against U.S. troops and civilians. In 1953, the United States played a significant role in orchestrating the overthrow of Iran's popular Prime Minister Mohammad Mossadegh. The Eisenhower administration believed its actions were justified for strategic reasons, but the coup was clearly a setback for Iran's political development. لیٹن امریکہ اور کیریبین ریجن وہ علاقہ ہے جہاں کولڈ وار کے دوران اینٹی امریکن حکومتوں کی تبدیلی کے لیے کئی کامیاب اور ناکام ایکشنز ہوئے. کیوبا میں فیڈل کاسٹرو کی حکومت گرانے کے لیے 1961 میں بے آف پکس کے مقام پر امریکہ نے آپریشن کیا مگر فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا. تاہم واشنگٹن کو لیٹن امریکہ میں کئی بڑی کامیابی بھی ملی، جیسے 1954 میں گواٹیمالا کے صدر جیکوبو اربنیز کے خلاف بغاوت اس وقت کی گئی جب ان کی ایگریکلچر ریفارمز امریکی کمپنی یونائٹڈ فروٹ کے انٹرسٹ کے خلاف ہو رہی تھی. امریکی مفادات کے خلاف گواٹیمالا میں ریفارمز ہو رہی تھی. اس کے خلاف آپریشن لانچ کیا گیا. PB سکسس کے تحت CIA نے مکمل پلاننگ کی، فنڈنگ اور سائی وار کے ذریعے حکومت کا تختہ الٹ دیا.
پھر کانگو میں 1960 اور 1961 کے دوران پرائم منسٹر پیٹریس لومامبا کو سوویت یونین کی طرف جھکاؤ کے خدشے پر ٹارگٹ بنایا گیا. سی آئی اے نے ڈائریکٹ انٹرونشن کیا, ایک آپریشن لانچ کیا, ان کی گرفتاری اور قتل کی سازش میں کردار ادا کیا, جس کی کانفرمیشن بعد میں امریکی سینٹ کی چرچ کمیٹی نے بھی کر دی کہ یہ سب امریکہ نے کیا تھا. یہ سب کانگو میں ہوا. I received a cable from the deputy director for plans at that time, Dick Bissell, saying that an officer a senior officer whom I would recognize would arrive in the Congo on or about the 27th of September. I believe that was the date. And that I was to take my instructions from him. This was most unusual, as I'm sure you would know, Peter. You would receive written instructions to carry out certain operations. I was to arrange, at least, the assassination of Prime Minister Lumumba. برازیل میں 1964 میں ژاؤ ہیولارڈ کی خلاف فوجی بغاوت اس وقت کامیاب ہو گئی جب وہ لیفٹسٹ چارٹر متعارف کرا رہے تھے, یعنی کہ بائیں بازو کے تھے, لیفٹسٹ تھے, اینٹی کیپٹلسٹ تھے, اینٹی امریکن تھے. ابتدا میں یہ الزام سامنے آیا کہ اس بغاوت کو سی آئی اے اور امریکی نیوی کی لاجسٹک اور خفیہ حمایت حاصل رہی. بعد میں اس کی کنفرمیشن میں ڈی کلاسیفائڈ امریکن ڈاکیومنٹ سامنے آ گئے کہ یہ بالکل ایسے ہی ہوا تھا. اسی طرح سے 1989 میں پیناما میں امریکی حملے کے ذریعے مینوئل نوریگا کو اغوا کر کے اقتدار چھین لیا گیا. یہ پیناما کے صدر تھے. I took this action only after reaching the conclusion that every other avenue was closed and the lives of American citizens were in grave danger. I hope that the people of Panama will put this dark chapter of dictatorship behind them and move forward together as citizens of a democratic Panama. 1965 میں انڈونیشیا میں صدر سکارنو کے خلاف کارروائی کمیونسٹ پارٹی کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی آڑ میں کی گئی. کہا گیا کہ سکارنو میں کمیونسٹ ایلیمنٹ گھس گئے ہیں, ان کو ہٹانا ہوگا. سی آئی اے نے انٹیلیجنس شیئرنگ, موسٹ وانٹڈ لوگوں کی لسٹس اور پولیٹیکل انجینئرنگ لانچ کر دی. انڈونیشیا میں اس کے نتیجے میں جنرل سہارتو اقتدار میں آ گئے, مگر اس دوران ہزاروں افراد قتل کیے گئے. انڈونیشیا میں اس رجیم چینج کا بعد میں امریکن گورنمنٹ ببال دہل اعتراف کرتی رہی, کریڈٹ لیا, ہاں ہم نے حکومت تبدیل کی انڈونیشیا میں. 1973 میں چلی کے صدر, اس وقت کے صدر سیلواڈور ایلنڈے, جو ایک الیکٹڈ سوشلسٹ لیڈر تھے, ان کے خلاف آپریشن فیو بیلٹ کے تحت بغاوت ہوئی. یہ سی آئی اے کا کوورٹ آپریشن تھا. سی آئی اے نے فائنینسنگ بھی کی, انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کی, تمام آپریشن کو ترتیب دیا, اور اس کے بعد جنرل پینوشے کی ڈکٹیٹرشپ قائم کرتی گئی. بولیویا میں 1971 میں سوشلسٹ حکومت کو سی آئی اے کی ایک خفیہ حمایت سے ختم کیا گیا. اس فوجی بغاوت کے نتیجے میں جنرل ہوگو بانزار اقتدار میں آئے. اسے سی آئی اے اور امریکہ کی مکمل حمایت حاصل تھی. گھانا میں 1966 میں پین افریقن اور سوشلسٹ خیالات کی حامل حکومت کے خلاف بغاوت ہوئی. کیونکہ سوشلسٹ خیالات کی حکومت تھی, سی آئی اے نے اس بغاوت کی ہدایت کار کا کردار ادا کیا. اس آپریشن کا بھی امریکی حکومت نے کھل کے کریڈٹ لیا, ہاں ہم نے یہ حکومت گرائی. مختصر یہ کہ تمام رجیم چینج وہ ہیں جن کا امریکی حکومت, سی آئی اے یا امریکی کانگریس نے بعد میں کسی نہ کسی شکل میں باقاعدہ اعتراف کیا ہے, ہم نے یہ حکومتیں گرائیں. کل ملا کے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ بغاوتیں جمہوری حکومتوں کے خلاف ہوئی, الیکٹڈ گورنمنٹس کے خلاف ہوئی, اور ان میں سے زیادہ تر کولڈ وار کے دور میں ہوئی, جب دنیا سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان تقسیم تھی. اب بات کرتے ہیں امریکن ہسٹری کی ایک ایسی محاذ آرائی کی جس میں امریکہ کو جنگ ختم ہونے کے بعد بھی 20 سال تک اس ملک میں لڑنا پڑا. جی صحیح سمجھ رہے ہیں آپ, بالکل ٹھیک بات ہے. میں بات کر رہا ہوں 9/11 کے بعد افغانستان میں طالبان کے رجیم چینج کی. افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 1,70,000 لوگ مارے گئے, 45 لاکھ افغان باشندے پناہ گزین ہو گئے. اس افغان جنگ میں جو امریکہ نے کی, 20 سال میں ایک پوری نسل سامنے آئی جو تعلیم, امن اور معمول کی زندگی کے بجائے جنگ کے ماحول میں پروان چڑھی. اگرچہ اس جنگ کے بعد افغانستان میں سڑکیں, بجلی کا نظام, اسکول اور ہاسپٹل بنائے گئے, مگر وہی انفراسٹرکچر بار بار دہشت گردی اور خود کش حملوں میں تباہ بھی ہوتا رہا. امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک 20 سال تک یہ جنگ لڑتے رہے. 20 سال تک لڑنے کے بعد, 20 سال کی پریزنس کے بعد, 20 سال تک ملٹری وکٹری نہ حاصل کرنے کے بعد
امریکہ کی واپسی کے چند ہی ہفتوں میں طالبان دوبارہ اقتدار میں آ گئے. وہ لوگ جو دہشت گردوں کے سربراہ تھے ان کی حکومت قائم ہو گئی. امریکہ کو راہ فرار اختیار کرنی پڑی. 2 decades, more than $2 trillion, more than 6,000 American lives, more than 100,000 Afghan lives later, the bipartisan debacle that was the war in Afghanistan ended much like it began. نتیجتاً افغانستان میں آج بھی ایک ایسی ریاست ہے جو خود کو سنبھالنے کے قابل نہیں. امریکہ $3 کھرب خرچ کرنے کے بعد اپنی تاریخ کی طویل ترین جنگ میں شکست کا اعتراف کر چکا ہے، اور 20 سالہ جنگ کے بعد امریکہ کو افغانستان سے شرمناک راہ فرار اختیار کرنی پڑی. اس کا منظر دنیا کے بچے بچے نے دیکھا. کس طرح سے امریکی افواج افغانستان سے نکل رہی ہیں، یہ راہ فرار اختیار کر رہی ہیں. We made a lot of mistakes that we've made in prior efforts like Vietnam and others, and I find that sad as well. We could have done better. For the 20 years after that, have we done it the smartest, best way? Probably not. There's probably lots of things we could have done differently. My first impulse is to say, yes, it was worth it, but I no longer am certain of that. But before I go to my grave, I hope to have that question answered. The 20-year war in Afghanistan was, for the results that we have achieved, were not worth the cost. افغانستان میں رجیم چینج اور جنگی ماحول کے دوران ہی امریکہ عراق میں صدام حسین کا تختہ الٹنے کی راہ پر چل نکلا تھا. عراق کی جنگ تیل، آگ، مبینہ کیمیکل ویپنز، سماجی اور فرقہ وارانہ تقسیم کے گرد گھومتی نظر آتی رہی. اس کے لیے امریکہ نے عراق میں کیمیکل اور جوہری ہتھیاروں کا سراسر جھوٹا افسانہ گڑھا. امریکہ خود اس کو مان چکا ہے کہ یہ سب جھوٹ تھا، جس کی بنیاد پر عراق پر فوجی غلبہ آیا، فوجی حملہ کیا گیا. وہ جنگ لڑی گئی عراق میں جس نے عراق کا معاشی انفراسٹرکچر تباہ برباد کر دیا. عراق جو دنیا میں اور اب دنیا کا ایک امیر ترین ملک سمجھا جاتا تھا، فقیر بن گیا. امریکہ نے صدام حسین کو تو رخصت کر دیا، مگر صدام حسین کے عراق کی پائپ لائنز اور ریفائنریز بار بار بامبنگ اور تخریب کاری کا نشانہ بنتی رہی. بجلی کے گرڈ تباہ ہو گئے، پانی صاف کرنے کے پلانٹس، ہاسپٹلز، پل، شاہراہیں، بولیورڈ سب برباد ہو گئی. صرف یہی نہیں، یہ بھی سن لیں کہ عراق جنگ نے ہی داعش کو جنم دیا. صدام حسین تو چلا گیا، مگر امریکہ کی اس جنگ کے بعد ایک ایسا عراق وجود میں آ گیا جہاں جنگجو اور ملیشیا کے ہاتھوں تیل کی دولت آ گئی اور امریکی فوجی اپنے ملک لوٹ گئے. It was a mistake. The war in Iraq, we spent $2 trillion, thousands of lives. We don't even have it. Iran is taking over Iraq with the second largest oil reserves in the world. Obviously, it was a mistake. So George Bush made a mistake. We can make mistakes, but that one was a beauty. We should have never been in Iraq. We have destabilized the Middle East. They lied. They said there were weapons of mass destruction. There were none, and they knew there were none. There were no weapons of mass destruction. All right. لیبیا میں انسانی ہمدردی کے نام پر اگست 2011 میں امریکی انٹرونشن بالآخر کرنل معمر قذافی کے رجیم چینج تک پہنچی. کرنل معمر قذافی فارغ ہو گئے. نیٹو کی کارروائیوں کے دوران اور اس کے بعد ہزاروں لوگ مار دیے گئے. بیچارے لیبیا کے معصوم لوگ مارے گئے. لیبیا کا زبردست انفراسٹرکچر تھا، تباہ برباد ہو گیا. ایئرپورٹس برباد ہو گئے، بندرگاہیں تباہ ہو گئی. ٹیلی کمیونیکیشن اور بیسک ہیلتھ اور ایجوکیشن کا لیبیا کا سسٹم بہترین سسٹم تھا، ریزہ ریزہ ہو گیا. اس کے بعد تیل کی دولت سے مالا مال لیبیا میں نہ کوئی متحد فوج باقی رہی، نہ کوئی سینٹرل اتھارٹی رہی. 1.6 ملین بیرل پر ڈے آئل پروڈیوس کرنے والا لیبیا تقریباً 0 تک آئل پروڈیوس کر رہا تھا. کوئی آئل نہیں نکل رہا تھا. آئل ٹرمینلز میں بار بار حملے ہوتے رہے، اور جب آئل پروڈکشن کا آغاز ہوا تو لیبیا کو سول وار نے گھیر لیا. آرمڈ گروپس نے آئل کی ایکسپورٹس کو پولیٹیکل ویپنز کے طور پر استعمال شروع کیا. امریکہ کا مقصد حاصل ہو گیا. صدام حسین کی طرح معمر قذافی بھی امریکہ کے آپریشن میں امریکہ کے ہاتھوں مار دیے گئے. مگر نتیجہ کیا نکلا؟ لیبیا پولیٹیکل اور اکنامک طور پر عبرت کی مثال بن گیا. مڈل ایسٹ میں امریکی زیر اثر رجیم چینج کی تازہ ترین مثال سیریا کی ہے. وہاں دسمبر 2024 میں بشار الاسد کی حکومت ختم ہوئی. اگرچہ اس رجیم چینج میں براہ راست امریکی ایکشن نہیں تھا، بلکہ سیریا میں بشار الاسد کی باغی اپوزیشن اچانک انقلابی حکومت بنتی نظر آئی. لیکن یہ سب کچھ سیریا پر امریکی پابندیوں اور اس کے نتیجے میں سول وار اور امریکی CIA کی لانگ ٹرم پلاننگ کا نتیجہ تھا. الحمدللہ رأينا بأم عيوننا كيف أن عذابات 13 عاما
تتعافى من خلال هذا النصر العظيم. انٹرنیشنل میڈیا گواہی دے رہا ہے کہ CIA نے ہی خفیہ پروگرام یعنی ٹمبر سائکومور کے ذریعے سیریا کے اپوزیشن گروپس کو ہتھیار اور ٹریننگ فراہم کی تھی. آخر ایسے ہی تو نہیں، شاید یہی وجہ ہے کہ سیریا کے موجودہ سربراہ احمد الشرا، جو کبھی امریکہ کے لیے دہشت گرد تھے، سب سے مطلوب دہشت گرد تھے، وہ اب امریکہ کے سب سے بڑے اتحادی بن چکے ہیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات کرتے نظر آ رہے ہیں. آئیے اب بات کرتے ہیں ایران کی. ایران ایک ایسا ملک ہے جو امریکی انٹرونشن کے بجائے اکنامک سینکشنز کی عبرتناک مثال بن گیا ہے. ایران میں امریکہ کا سب سے بڑا ہتھیار اکنامک سینکشنز رہی ہیں. امریکہ نے برسوں سے ایران کا معاشی ناطقہ بند کر رکھا ہے. پچھلے سال جون میں اسرائیل کے ساتھ جنگ کے بعد ایران معاشی طور پر پگھل چکا ہے، میلٹ ڈاؤن ہوا ہے، اکنامک میلٹ ڈاؤن ہوا ہے. وہاں مہنگائی اور بے روزگاری کا سیلاب ہے. پاور پلانٹس، ریفائنریز، ایویشن اور انڈسٹریل سیکٹر ایران کا اب ضروری پرچاجات تک بھی بنانے سے محروم ہو گیا ہے. ایرانی اکانومی کا یہ حال ہے کہ $1 13.5 لاکھ ایرانی ریال کا ہو چکا ہے. انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق اب ایرانی عوام خود سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی رخصتی کا مطالبہ کر رہے ہیں. اس پوری رویداد جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اس کا ایک چیپٹر بھی آج کل تحریر ہو رہا ہے جب ہم یہ آپ سے بات کر رہے ہیں. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ضد ہے کہ انہیں ہر حال میں یورپ کی ریاست گرین لینڈ چاہیے. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. We need Greenland from the standpoint of national security. And the European Union needs us to have it. And they know that. اسی وجہ سے شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک خود مختار ریاست گرین لینڈ کو جو یورپ میں ہے اپنے تسلط میں لانا چاہتے ہیں، جیسے کہ وہ وینیزویلا کو لائے. اب صدر ٹرمپ نے وینیزویلا کے بعد میکسیکو، کولمبیا، کیوبا کی اینٹی امریکن حکومتوں کو بھی سخت وارننگ دے دی ہے. کوئی پتہ نہیں کہ ان ملکوں کے حکمرانوں کے ساتھ بھی آپریشن وینیزویلا جیسی صورتحال بن جائے آئندہ آنے والے مہینوں میں یا 1-2 سال میں. یا ہم وینیزویلا کے صدر نکولاس ماڈورو سے پہلے ان 5 گلوبل لیڈرز کا بھی تذکرہ کریں گے جنہیں امریکن فورسز نے ان کے ملک میں جا کے گرفتار کیا. ماڈورو پہلے نہیں ہیں. ان میں 1989 میں پاناما کے صدر مینوئل نوریگا، 2001 میں سربیا یعنی سابق یوگوسلاویا کے صدر سلوبوڈان ملوسووچ، 2003 میں عراق کے صدر صدام حسین، 2006 میں لائبیریا کے چارلز ٹیلرز اور 2022 میں ہونڈورس کے صدر وان اورلانڈو شامل ہیں. یہ 5 ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں جو امریکہ گرفتار کر چکا ہے. بہرحال وینیزویلا کے بیک گراؤنڈ میں یہ حقیقت اور بھی سامنے آتی ہے کہ رجیم چینج کوئی حادثہ نہیں بلکہ امریکہ کی ایک آزمائی ہوئی اسٹریٹجی ہے. مگر میں یہاں واضح کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ملکوں میں حکومتوں کی تبدیلی کا ذمہ دار تنتنا صرف امریکہ نہیں تھا، بلکہ ان تمام ملکوں میں زیادہ تر رجیم چینج میں مقامی سیاسی اور ملٹری لیڈرشپ نے امریکہ کے خفیہ اتحادی کا کردار ادا کیا. عام لفظوں میں کہا جائے تو مقامی لیڈرشپ CIA کی جاسوس بن چکی تھی. پچھلے 70 سالوں میں امریکی اشاروں پر رجیم چینج کی کارروائیاں حکومتیں گرانے میں تو مؤثر ثابت ہوئی ہیں، لیکن ان تمام مثالوں کو، ان تمام کنٹریز کے حالات کو تاریخی نقطہ نگاہ سے یکجا کیا جائے تو ایک ہی منظر بار بار سامنے آتا ہے. وہ یہ ہے کہ جانی اور مالی نقصان، انسانیت کی بے توقیری اور ریاست اور حکومت کی تباہی. نئی حکومتیں خواہ کسی بھی نام یا نظریے کے ساتھ سامنے آئیں، امریکہ کتنی بھی ان کی پشت پرائی کرے، اکثر بیرونی سہاروں کے بغیر چلنے کے قابل نہیں رہتی. رجیم چینج کی تمام کارروائیوں کا اسٹریٹجک رسپانس خود امریکہ کے لیے بھی تباہ کن رہتا ہے. امریکہ کی ڈیموکریٹک اور مورل برتری کا پھرکس نکال دیا اور امریکی ٹیکس پیئر کا پیسہ بیرون ملک میں داخلوں پر خرچ ہوتا رہا. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے نیو ورلڈ آرڈر کے ساتھ ایک نئے عزم سے اسی حساس راستے پہ چل رہے ہیں. یہ راستہ امریکہ کو کہاں پہنچائے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا.